پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ سن لیا آپ نے کتنا کلیئر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہا نبی کے پاس اور نبی کی قبر کے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ پہلی بات کہ نبی کی حیات میں ہی جاؤ، نبی کے وصال کے بعد مت جاؤ، یہ قرآن عظیم کی کس تفسیر میں آیا ہے؟ بھائی تمہارے ہاں تو قیاس جائز نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو قرآن پہ قیاس کرو؟ ایک چیز۔ دوسرا، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی اس نے تحقیق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تم کون ہوتے ہو قرآن میں اپنی مرضی داخل کرو کہ قرآن میں تو کہا نہیں اللہ نے کہ دیکھو نبی کے زندہ ہے تب تک جانا، جب نبی کا انتقال ہو جائے پھر مت جانا، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تم نے یہ منطق لائی کہاں سے؟ کس کتاب سے لائی؟ تم اہل حدیث ہو، تمہیں چاہیے تھا ایک کوئی حدیث پیش کرتے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو، اور اگر سلفی بولتے ہو تو، اور اگر ہو بھی سلفی تو کم سے کم سلف صالحین سے کسی کا قول ہی پیش کر دیتے۔ یہ دیکھو فلاں امام نے لکھا کہ بھائی رسول کی زندگی میں جانا چاہیے، رسول کے بعد نہیں جا سکتے، قبر پہ نہیں جا سکتے۔ تفصیل بل رائے کر کے آپ نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جب مسلمان گناہ کرتے تھے بقول توصیف الرحمان صاحب کے تو وہ نبی کے پاس جاتے تھے مغفرت کے لیے، اب وصال کے بعد نہیں جا سکتے۔ یعنی جب نبی زندہ ہے تب گئے تو توحید، اور نبی کے وصال کے بعد گئے تو شرک۔ تو گویا ان کے نزدیک زندہ سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مرنے کے بعد غیر اللہ بن گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو زندہ ہے وہ بھی غیر اللہ، اور جو وصال فرما گیا وہ بھی غیر اللہ۔ تو یا تو پہلے یہ طے کر لو کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں، یا پہلے یہ کر لو کہ غیر اللہ میں تمہارے ہاں سب غیر اللہ میں، یا یہ تخصیص کر لو کہ نہیں صاحب غیر اللہ میں ہم زندوں کو نہیں مانتے، مردوں کو ہی مانتے ہیں۔ جب زندہ ہے تو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو۔ تو یعنی نبی جب زندہ تھے تو سارا خدائی ڈپارٹمنٹ اللہ نے نبی کو دے دیا، جاؤ تم ہی بخشواتے رہو، اور جیسی نبی وصال ہو گئے تو اللہ نے کہا خدائی ختم، اب ڈپارٹمنٹ میرا ہے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس نہیں جا سکتے، تم تو مردہ ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ منطق آپ نے کہاں سے لائی؟ اور تیسرا جواب، دنیا قیامت تک یہ غیر مقلدین سے میرا قیامت کی آخری گھڑی تک میری نسلوں کو جواب دینا، اگر میں نہ ملوں تمہاری پوری نسلیں کھپ جائیں گی قیامت تک، اور تم یہ جواب نہیں لا سکتے۔ جو تیسرا سوال کر رہا ہوں میں، یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے کہ نبی تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت بتاؤ۔ تم کون ہوتے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے۔ غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنی آپ مت چھوڑنا بھائی، ہمارے نزدیک تو حکم موجود ہے، ان کے نزدیک انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینا۔
اور پوچھے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہنا واقیم الصلاۃ قرآن میں جو آیا ہے وہ نبی کے لیے آیا ہے، نبی کے بعد ہمارے لیے تھوڑی آیا، خطاب تو نبی اور ایمان والوں صحابہ سے، ہم سے کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا بیوقوف ہے تو، پاگل آدمی ہے۔ قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں، اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1، 4 جلدوں میں آتی ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے۔ اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ کہتے ہیں قیلا جاء عربی بعد دفانہ علیہ السلام، کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی۔ کب آیا؟ وصال نبی کے بعد۔ اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا۔ اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قیلا کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا۔ وَحَسَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور قبر نبی کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا، رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا۔ قُلْتُ، اور اس نے کہا، وقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یا کے ساتھ کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے نبی کو، یا حرف ندا ہے، اس میں ندا دے رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے۔ یا استغاثہ کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، نبی سے مدد طلب کر رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ۔ قلتو، آپ نے کہا، فسمعنا، ہم نے سنا، وقانا فیما انزل الی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم میں نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہی آیت کریمہ پڑھی اس نے کہ جیسا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ کے رسول، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ الآیات، یعنی اس نے آخری آیت تک پڑھی، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بہت گناہ کیے، وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ رَبِّي، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری شفاعت کیجئے، آپ میری شفاعت کیجئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَنُودِیَ مِن قَبْرِهِ، اللہ کے رسول کی قبر سے یہ آواز آئی، سرکار مبارک کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، کیا؟ قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ یہ حدیث پول کھول دیتی ہے ان کے عقیدے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد وصال کے بعد نبی سے نہیں مانگا جا سکتا، قبر پر آنے سے منع کیا گیا، اور حدیث بتا رہی ہے کہ نہ صرف قبر پر آ رہا ہے وہ صحابی، راوی حضرت علی،
یہ بھی صحابی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا عربی, تو وہ نبی کے زمانے میں آیا تو وہ بھی صحابی تھا, یا صحابی نہیں تو کم از کم تابعی ضرور تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دور کی میں ضمانت لیتا ہوں, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, یہ سب سے بہتر زمانہ خیر القرون فرمایا. اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں تابعی تبع تابعی سب کے بارے میں اتفاق کہ جو ایمان پر انتقال کر گیا وہ مومن ہے, وہ جنتی ہے. 3 زمانے کی رسول نے ضمانت لی, تو یہ یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے, راوی علی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قبر رسول پر آنا شرک تھا, رسول سے استغاثہ کرنا شرک تھا, رسول سے مانگنا شرک تھا, تو ہونا ہی چاہیے تھا حضرت علی کہتے ارے نبی سے مانگنے آ گیا, تجھے معلوم نہیں نبی کے وصال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, اللہ سے مانگ, قبر پہ کیا مانگنے آیا ہے. اچھا چلو علی کو نہیں معلوم تھا مسئلہ, اور بھی صحابہ کو نہیں معلوم تھا, اس کو بھی نہیں معلوم تھا وہ عربی کو, کم سے کم رسول کی قبر سے تو آواز یہ آتی مشرک ہو گیا ہے تو جا توبہ کر, میں تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوں معاذ اللہ, یہ نہیں آواز آتی. بلکہ کیا فانودیہ من قبرہ, حدیث کے الفاظ ہے قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا جو روزے رسول پر آتا ہے اور نبی سے استغاثہ کرتا ہے وہ مشرک کافر نہیں ہوتا, بخش دیا جاتا ہے.